کوئی نئی سوچ دلیل کے ساتھ آ جائے تو اپنے ذہن اور دل کو کھلا رکھیں کہ اسے سیکھو۔ انسان جو ہے جتنا بھی ساری زندگی پڑھ لے اس کی پھر بھی معلومات محدود ہیں۔ وقار اور تکبر میں فرق ہوا کرتا ہے۔ وقار رکھیں، فارغ و تحصیل ہو جانے کے بعد امت اور معاشرے کی طرف جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں اس میں اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ آج امت مسلمہ مختلف فتنوں میں گھری ہوئی ہے۔ کہیں پر عقیدے کے فتنے ہیں، کہیں اخلاق کی بگاڑ ہے، کہیں بے حیائی ہے، کہیں مادہ پرستی ہے، کہیں دنیا داری کی رغبتیں ہیں، کہیں سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے، اور پھر نوجوان نسل کی دین سے دوری۔ ایسے ماحول میں ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں سے فارغ و تحصیل ہونے کے بعد آپ لوگ کردار کی روشنی کے چراغ بن جائیں۔ اب جہاں جائیں خیر کے سفیر بن کے رہیں، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے ساتھ وابستہ کرنے والے بنیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی محافل سجانے والے بنیں، اور اختلافات جو کہ یقیناً درپیش ہوں گے آپ سب کو، ان اختلافات میں ہمیشہ نرمی اور حکمت کے ساتھ بات کریں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس درسگاہ کا خاصہ ہے جو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العلی نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس کے پیامبر تبھی کہلائیں گے کہ جب آپ کے رویوں میں یہ رنگ نظر آئے گا کہ اختلاف میں ہمیشہ نرمی والے بنے اور حکمت کے ساتھ بات کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیں سختی سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں سختی سے آپ اپنی اولاد کی اصلاح نہیں کر سکتے تو آپ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ سختی سے صرف لوگ چھٹتے ہیں، محبت سے لوگ قریب آتے۔ اس لیے حکمت، شفقت، نرمی، مسکراہٹ چہرے پر، یہ سب آج کے دور میں سب سے اہم ترین دعوت کے ہتھیار ہیں۔ ان کو سب سے پہلے اپنے کردار کا حصہ بنائیں، تب صحیح معنوں میں اس دین کی خدمت انجام دے سکیں گے جس خدمت کرنے کی نیت سے 7 سال مشقت اٹھائی آپ نے۔ اسی طرح اپنی جامعہ، اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ اور پھر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، اس نسبت پر ہمیشہ فخر کریں اور ہمیشہ ان نسبتوں کا اظہار احترام اور عقیدت کے ساتھ ہر جگہ پر کرتے رہیں، مگر عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ زندگی میں ہمیشہ عاجزی اور انکساری رہے، لیکن اپنی نسبتوں پر ہمیشہ فخر کیا کریں۔ اللہ رب العزت نے وہ مبارک نسبتیں ہماری زندگی کے اوائل میں ہمارے ساتھ وابستہ کر دیں کہ جنہوں نے ہماری زندگی میں برکتیں بکھیری ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑا اہم مسئلہ علماء میں خاص طور پر جب فارغ و تحصیل ہوتے ہیں، زندگی کا ایک زمانہ گزارنے کے بعد جب 4 لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، تو غیر محسوس انداز میں انہیں خود بھی اس کی ریئلائزیشن نہیں ہوتی، اندر کچھ نہ کچھ تکبر داخل۔ وہ تکبر کہیں نہ کہیں اپنی علمیت پر، اپنی فہم و فراست پر، یا اپنی خطابت پر، اپنے قول پر، یا اپنی فالوئنگ پر، اس طرح کے بہت سارے موضوعات سے یہ در حقیقت زہر ہے۔ اس کو ہمیشہ پہچانیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کسی اور موقع پر بھی کہی کہ اپنی جو سوچوں کا پروسیس ہے اس کے قیدی نہ بنا کریں، اس کے آبزرور رہا کریں، ان سے باہر رہ کر اپنے سوچوں کا معائنہ کیا کریں کہ اس میں کیا کچھ گزر رہا ہے، پھر اس کا علاج صحیح طرح کر سکیں گے۔ اگر انہی سوچوں کے قیدی بن کر ان میں رہیں گے تو ان کا علاج نہیں کر سکیں گے۔ ایسے ہی جیسے شیخ الاسلام نہیں فرماتے رہے کہ نظام کے اندر رہ کر نظام کی اصلاح نہیں ہو سکتی، نظام سے باہر نکل کے نظام کی اصلاح ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح سوچوں کا قیدی بن کر
آپ کبھی بھی ان سوچوں کی اصلاح نہیں کر سکتے، جبکہ اس سے باہر نکل کے جب ان سوچوں کے آبزرور ہوں گے تب ان کو بہتر انداز میں دیکھ کر ان کی اصلاح کر پائیں گے۔ اس لیے دیکھتے رہیں کہ کہیں کوئی بیج تکبر کا تو نہیں بو دیا گیا، تو یکسر اس کو نکالیں، اور پھر عاجزی اور انکساری کے لباس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں زیور رکھیں۔ اسی طرح اپنی زبان کو نرم رکھیں، بڑوں کا ہمیشہ احترام کریں، بھلے آپ کے عقیدے کا کوئی ہو یا نہ ہو، آپ کسی سے علمی اختلاف رکھتے ہیں یا نہ رکھتے، ایک علم کے طالب علم کی اور دین کے طالب علم کی شان یہ ہے کہ وہ احترام کے ساتھ پیش آتا ہے، اپنوں سے، پرایوں سے، یہاں تک کہ دشمن سے بھی، اور مسلم سے، کافر سے، جس کو سمجھیں جس کو نہ سمجھیں، احترام انسانیت اور احترام کا رویہ وہ ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ اور چاہے جائے کہ ان کی بات کریں کہ جو آپ کے اپنے اساتذہ اور مشائخ ہوں، تو ان کے ساتھ تو یقیناً بدرجہ زیادہ طریقے کے ساتھ احترام زندگی پر ہمیشہ لازم رہے۔ یہ احترام جل جاتا ہے کہ جب تکبر کے بیج انسان کے دل میں پیدا ہو جائیں تو احترام پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنے اوپر احترام کو غالب رکھا کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئے، نرمی اور تواضع کے ساتھ پیش آئے، آپ کے چلنے پھرنے میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں وقار ہو، لیکن عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ علمی اور علم دین کے طالب علم ہونے کے ناطے شخصی وقار ضروری ہے، لیکن وقار اور تکبر میں فرق ہوا کرتا ہے۔ وقار رکھیں لیکن عاجزی اور انکساری کا پیکر رہیں، جس سے کبھی ملیں ساری زندگی شیخ الاسلام کے جن طریقوں کو دیکھا ہے اس کے مطابق ادب احترام کے ساتھ زندگی کا، اس سے یقیناً آپ کے کلام میں اور آپ کے کہنے میں اللہ پاک تاثیر بھی بڑھاتا چلا جائے اور اس میں اور برکات سے نوازتا چلا جاتا۔ ایک چیز ہمیشہ جو ذہن میں رکھیں اور اس کو کبھی فراموش نہ کریں، قرآن مجید کا وہ آیت مبارکہ کا مقام جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وفوق کل ذی علم علیم، کہ ہر جاننے والے کے اوپر ایک اور زیادہ جاننے والا موجود ہے۔ اس کو کبھی فراموش اس خیال کو نہ کریں، یہ خیال آپ کے اندر تکبر نہیں آنے دے۔ جس دن یہ سمجھ لیں کہ میری رائے حتمی ہے، آخری ہے، مجھ سے بہتر کوئی سوچ نہیں سکتا، مجھ سے بہتر کوئی کہہ نہیں سکتا، مجھ سے بہتر کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس کا مطلب سمجھیں کہ اب آپ کے اندر تکبر پیدا ہو۔ نہیں تو ہمیشہ اپنے آپ کو اوپن فار ایڈاپشن، اوپن فار انڈرسٹینڈنگ، اوپن فار سیکنگ نالج، اوپن فار لرننگ، ہمیشہ اپنے آپ کو رکھیں۔ کوئی نئی سوچ دلیل کے ساتھ آ جائے تو اپنے ذہن اور دل کو کھلا رکھیں کہ اسے سیکھو۔ اسی طرح کیونکہ انسان جو ہے جتنا بھی ساری زندگی پڑھ لے اس کی پھر بھی معلومات محدود ہی، یعنی یا تو پھر وہ چیٹ جی پی ٹی بن جائے، تو انسان کی جتنی بساط ہے اس کے مطابق اس کی معلومات محدود ہی رہتی ہیں۔ تو کبھی کوئی آپ کو یا آپ کی کسی بات کو چیلنج کرے، اس کو ری چیک کریں احترام کے ساتھ، وہاں پر اپنی انا اور ایگو کو آڑے نہ لے آئیں، کہیں کہ ٹھیک ہے مجھ سے یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو درست پائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر غلط پائیں تو اصلاح کریں، اور جس نے آپ کی طرف متوجہ کیا چاہے وہ غلط ہی تھا، متوجہ کرنے والے کی پھر بھی اصلاح کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ بھلا کرے اس شخص کا کہ جو مجھے میری غلطیوں کا تحفہ دیتا ہے، میں اس کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہوں جو مجھے میری غلطیوں کا تحفہ دیتا ہے، یعنی میری غلطیوں کمزوریوں پر نشاندہی کر کے مجھے بتاتا ہے۔ اگر یہ اوپننس رہے گی اور اپنی غلطیوں کی نشاندہی کروانے کے لیے انسان ساری زندگی آمادہ رہے تو پھر اس کے اندر اللہ رب العزت اس کو ہر اگلے دن اجلا سے اجلا کرتا چلا جاتا ہے۔
لیکن کوئی آدمی اوپن فار کنسٹرکٹیو ایڈوائس نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آغاز سفر سے ہی اپنے آپ کو تباہ کر لیا، کیونکہ کوئی اس کو اصلاحی بات کرے تو اسے غصہ آتا ہے، اصلاحی بات کرے تو وہ چڑھتا ہے، اس کی ایگو سر اٹھاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نفس اس کا بہت تکڑا ہے اور شعور اس کا بیمار ہے، اور جس کا شعور زندہ ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اور نفس اس کا کمزور ہوتا ہے، اور اس پر شعور اور جو روحانی فکر ہے وہ غالب آ چکی ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو اصلاح کے لیے ہمیشہ اوپن رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ انسان کے اندر غلطی کرنے کا امکان پایا جاتا ہے، اور اس کو ملوز خاطر عمر بھر رکھے۔ پھر اپنے اساتذہ اور مشائخ جب مشکل سوالات و مشکل مراحل زندگی میں آئیں، ہمیشہ ان کے ساتھ جڑے رہیں، کنسلٹ کرنا نہ بھولیں۔ ہمیشہ سمجھیں کہ ایک آدمی کی سوچ ایک ہے، 10 آدمیوں کی سوچیں 10 ہیں، کولیکٹیو وزڈم۔ ہر مسئلے بڑے چھوٹے کے اندر اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو، مشائخ کو، انہیں کنسلٹ کریں، تو پھر وہ زندگی میں آپ کو ہمیشہ خیر کے اوپر، اور اپنی اصل اور تنے سے جڑے رہیں گے تو پھر ہمیشہ خیر کے اوپر قائم رہتا ہے انسان۔ اور آخری چند عملی نوعیت کی گزارشات جو پیش کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے فارغ و تحصیل ہونے کے بعد قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے و ناطے کو جتنا پہلے تھا اس سے زیادہ مضبوط کر لیں، وہ ایسے کہ اب ہر روز اس کو سمجھ دیں کہ قرآن مجید کی تلاوت یعنی سمجھ کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، کچھ نہ کچھ روز اپنے مطالعہ میں قرآن مجید کو ہمیشہ داخل رکھیں۔ اب یہ فراغت ہونے کے بعد کتابوں کو بند نہ کر دیں۔ بہت سارے فاضلین، اسکالرز، علماء ان سے ملتے ہیں، آگے کاروباری مصروفیات یا پروفیشن چینج کر لیا تو سال ہا سال انہوں نے کبھی دوبارہ پلٹ کر کوئی دین کی کتاب نہیں کھولی ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے 7 سال ضائع کر دیا۔ اس لیے دینی کتب کا مطالعہ لازم اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ جاری رکھیں۔